अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस की कि कोस वाले हजरात के लिए मौजूद हालात रायचे के मुताबिक कैसे हैं। तो बुर्ज कोस जो है वैसे नवे खाने से मंसूब है। इससे मंसूब जो है मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, इबादतगाह, मस्जिद, मंदिर, खैरात, ज़कात, हज, बैरूनी सफ़र, गैर मुल्की खेल, फ़लसफ़ाए उलूम, आला तालीम, कानूनी मामलात, दीनी उलूम, ख्वाब की ताबीर वगैरह। तो अब हम पहले देखेंगे कि ताले में जो बुर्ज कोस को बिठाया, तो पहले मालूम करेंगे कि इसका मालिक सयारा कौन है और कहाँ बैठा है। तो नाज़रीन, इसका मालिक जो है वो मुश्तरी है। मुश्तरी जो सयारा है वो सअद अकबर कहलाता है। सअद हो तो कानूनी फ़ायदा देता है, मर्तबा बढ़ाता है। अगर नहस हो तो आमदनी में बीवी साहब इजाफा। अगर नहस होता है तो अज़दवाजी उमूर में परेशानियाँ, कामों में रुकावटें और दौलत का नुकसान, पैसे का नुकसान ये करता है। तो नाजरीन, पहले खाने को देखेंगे तो उसका मालिक सयारा जो है वो मुश्तरी इस वक्त जो है मौजूद पाँचवें खाने में बुर्ज सुंबला में बैठा है, जिसमें उसको हफीज़ है। तो हफीज़ यानी कि पुश्ती, पीछे जैसे औज होता है तो उसका मुकाबले में हफीज़ होता है। तो औज बुलंदी होती है तो पुश्ती यानी कि पीछे नीचे गिरना, यानी कि नाश हालत में है। तो इसलिए तो कोई भी यानी कि बच्चों पांचवा खाना जो है वो बच्चों से मुंसलक है। तो बच्चों की परेशानी और बच्चों के यानी कि तालीम की परेशानी, ऐसे हालात बता रहा है। और शायद नहीं है तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा माहौल परेशान कुन होगा। अब नंबर दो खाना, दूसरा खाना जो है वो आमदनी का होता है। तो आमदनी वाले खाने में जो बुर्ज जदी बैठा है और उसमें अतार्द काबिज बैठा है। जदी का मालिक जो है ज़ुहल इस वक्त पावर में है, क्योंकि वो तीसरे खाने में अपने ही बुर्ज दिल्लू में बैठा है। तो उसमें लेकिन मालिक जो है इसका सितारा मरीख, उससे वो तस्दीस की नज़र मिला रहा है। लेकिन हफीज़ जो है वो कमज़ोर है, इसलिए वो कोई भी सादत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन परेशानी भी नहीं होगी कोई ऐसी, जैसे कोई भाई ज़्यादा नुकसान हो, नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि ज़ोल अपने पावर में बैठा है। तो वो कोई भी परेशानी नहीं बता रहा। आते हैं तीसरे खाने में। तो तीसरा खाना जो है वो अजीज़ व अकारिब का है, अंदरूनी सफ़र का है, मवासलात का है, नॉर्मल है। ज़ुहल अपने में है, मुश्तरी से तस्दीस की नज़र साद नज़र है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं है, ना दोस्त हैं, मुसावी हैं। तो इससे मुराद क्या है कि अजीज़ व अकारिब से ताल्लुकात अच्छे ही रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, यानी कि कोई बिगाड़, कोई ऐसी कोई नफ़रत आमेज़ बातें नहीं होंगी और ना ही कोई ऐसी परेशानी की बात है। माशाल्लाह साद बैठे हैं। अब आते हैं चौथे खाने में। चौथा खाना जो है वो ज़मीन, जायदाद, कारोबार, घरेलू हालात, ख़ास करके माँ का नौकर या नौकरानी, इससे ताल्लुक़ रखता है। पैदावार का होता है, कारोबार का, फैक्ट्रियों का होता है। तो उसमें बुर्ज जो है वो हूत बैठा है। तो हूत का मालिक भी मुश्तरी है, जो पाँचवें खाने में बैठा है। वो अपने चौथे खाने को नाज़िर नहीं है। तो इसलिए लेकिन उसमें ज़ुहरा इस वक्त मौजूद है जो शरफ़ में है। तो जो सितारा जिस खाने में बैठा हो, चाहे वो अपना खाना हो या किसी और का खाना हो, लेकिन वो जब शरफ़ याफ्ता होता है तो वो यानी कि साद कहलाता है। तो इस वक्त जो है चौथा खाना जो है, वैसे ऐसे समझो कि घरू हालात जो है वो परेशान कुन नहीं होंगे, चाहे उसका मालिक, ताले का मालिक उससे नाजिर हो या ना हो। लेकिन
کیونکہ چھٹا کھانا جو ہے وہ ملازمت کا ہے، اس کا مالک اس چھٹے کھانے میں برج جو ہے سور ٹورس بیٹھا ہے، تو اس کا مالک زہرہ جو ہے وہ چوتھے کھانے میں بیٹھا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے حالات اچھے رہیں گے، نوکر یا نوکرانی آپ کے گھر کا بہت سارا خیال رکھیں گے، کوئی ایسا معاملات گھریلو پریشانی ایسی نہیں بتا رہا، لیکن زہرہ کی سعادت جو ہے وہ مشتری ریسیو نہیں کر رہا، یعنی کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ کہاں ریسیو کرنے والا تھا وہ ہے، لیکن مشتری جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اب آتے ہیں ساتویں کھانے پہ۔ چھٹے کھانے کا میں نے بتا دیا کہ وہ ملازمت کا ہے، تو وہ تو اس کا ستارہ تو ساتھ بیٹھا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آمدنی والا کھانا جو ہے وہ اس کا ستارہ تو ویسے صحیح بیٹھا ہے، لیکن ساتویں کھانے کا مالک جو ہے عطارد وہ دوسرے کھانے میں بیٹھا ہے، اور مریخ بھی اس میں قابض ہے، تو اس میں نارمل بیٹھا ہے۔ تو پارٹنرشپ یا کوئی یعنی کہ کسی سے پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار ہو، اسی میں نقصان لاس آ سکتا ہے، کاروبار میں نقصان آ سکتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کریں۔ آٹھواں کھانا ویسے منسوب ہے میراث سے، دہشت، خوف، ہراس، قرضہ لینا دینا، اور اس کا مالک جو ہے اس میں بیٹھا ہے برج سرطان، اس کا مالک جو ہے وہ اوتاد میں یعنی کہ 10ویں کھانے میں سنبلا میں اوج میں بیٹھا ہے، ماشاءاللہ صحیح بیٹھا ہے، لیکن کمر کی سعادت جو ہے وہ بھی مشتری اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ 8ویں کھانے سے جو منصوبات ہیں تو اس کے مطابق کوئی نقصان وغیرہ نہیں دکھ رہا، کیونکہ کمر جو ہے اس وقت اوج میں ہے اور ساتھ بیٹھا ہے، تو ایسے نقصان کا انڈیکیٹ نہیں دے رہا، تو نہیں ایسے نقصان نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں 9ویں کھانے پہ، تو 9ویں کھانے میں جو ہے برج اسد بیٹھا ہے، لیکن اس کا مالک جو ہے وہ اس وقت تیسرے کھانے میں زحل کے ساتھ وبال میں بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9واں کھانا جو ہے بیرون سفر کا ہے، خواب تعبیر کا ہے، تو اس کا برج اسد جو ہے اس کا مالک جو ہے شمس وبال میں بیٹھا ہے، شمس وبال میں ہے، تو بیرونی سفر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی حکمران کو کسی بڑے آدمی کا ہو، لیکن وہ باہر کا سفر نہیں کر سکتا، یا جیسے اس سے کوئی جو بھی منصوبات ہیں، برے خیالات آنا، برے خواب آنا، اور عہدہ یا کوئی ملازمت ہو تو وہ بھی نہیں مل سکتی، یعنی کہ کیونکہ جس کھانے کا مالک نحس ہوگا تو اسی کھانے کے منصوبہ جو ہے پازیٹیو نہیں نگیٹو ہی مانے جائیں گے۔ ویسے میں ہر برج کے منصوباتوں میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کسی دوستوں کو اگر مطلوبہ ہو تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ 10واں کھانا ملازمت، نوکری، عزت، وقار، شان شوکت کا ہوتا ہے، مرتبے کا ہوتا ہے، حکمرانی کا ہوتا ہے، صدر کا ہوتا ہے، بادشاہ کا ہوتا ہے، تو اس میں کمر جو ہے وہ اوج میں بیٹھا ہے، تو ماشاءاللہ صحیح بیٹھا ہے، لیکن تالے کا مالک جو ہے اس کو وہ نفع نہیں دے رہا۔ اگر تالے کا مالک جو کوس والے حضرات جو ہیں اگر ملازمت کے خواہش مند ہیں، تو ابھی تک تو کوئی امکان اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ نمبر 11واں کھانا جو ہے یہ امیدوں کا ہے، خواہشات کا ہے، حکمرانوں کی دولت کا ہے، جیسے 10واں کھانا ہے منسٹر کا، گورنر کا یا بادشاہ کا، تو وہ اس کی 11واں کھانا اس کی دولت کا ہے، تجارت کا ہے، تو ماشاءاللہ کمر جو ہے اس وقت اگر ہمارے حکمران ہیں یا کوئی دولت مند ان کے پاس جو ہے دولت ہوگی تو اسی کھانے سے دیکھی جائے گی، تو اس کا جو اس میں برج میزان بیٹھا ہے، جو اس وقت اس کا مالک جو سیارہ ہے وہ چوتھے کھانے میں ہوت میں شرف میں بیٹھا ہے، تو نقصان تو کوئی نہیں دکھ رہا، لیکن امید ہے کوس والے حضرات جو ان کے لیے جو ہے وہ یہ 11واں کھانا امیدوں کا ہے، خواہشات کا ہے، یا ایسے سمجھو کہ دولت کا حصول ہے، دوستوں سے کوئی فوائد پہنچے، تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے، پھر فی الحال کوئی نظر بھی نہیں ملا رہا، تو یہ بھی کوئی سعادت اسی کھانے کے منصوبات سے
تالے کے مالک کو یعنی کہ کوس کو یا مشتری والے حضرات کو نہیں مل سکتی۔ 12واں خانہ خفیہ دشمن، قید خانہ اسپتالوں، رنج و غم کا، تو اس میں برج اقرب بیٹھا ہے تو اس کا مالک بھی مریخ جو ہے وہ اس کو ناظر نہیں ہے، وہ بھی نارمل بیٹھا ہے اور تالے کے مالک سے نظر ملا رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی خفیہ راز ہو یا خفیہ دشمنی سے کچھ اندیشہ ہے کہ کوئی آپ کی خفیہ طرح کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں اور پرہیز کریں، کیونکہ کوس کا مالک جو ہے وہ اس وقت حفیظ ہے، تو ساری بات جو ہوگی وہ نگیٹو ہی آئے گی، پازیٹیو نہیں آئے گی۔ تو واضح یہ بتاتا چلوں کہ مشتری جو ہے اس وقت برج حمل میں ہے، 17 مئی کو برج سور میں آئے گا، یعنی کہ 8ویں چھٹے خانے میں، تب بھی وہ اس میں نارمل ہوگا، ایسی کوئی سعادت والی بات نہیں ہے، وہ 1 سال ایک برج میں رہے گا۔ تو 26 مئی کو برج 26 مئی 2024 کو برج جوزہ میں آئے گا، تو اس میں بھی اس کو وبال ہوگا، یعنی کہ 7ویں خانے میں آئے گا، تو حالات اس کے جو ہیں ایسے ہی رہیں گے، تو کوس والے حضرات جو ہیں احتیاط کریں تو بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، میرا آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔